الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آئیے اب انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 5، جیسا کہ پچھلی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے، آپ نے مشق بھی کی ہوگی، اس کا ریویژن بھی کیا ہوگا، اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ اب آئیے انشاءاللہ عز و جل آگے کا نیکسٹ سبق نمبر 5، لیسن نمبر 5 انشاءاللہ عز و جل اس کو سمجھنے، پڑھنے اور مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے، جیسا کہ اصول ہے کہ سبق سے پہلے اس کے جو سوال جواب ہے، قواعد ہے، وہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اور یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو سبق نمبر 5 کے اندر 2 سے 3 باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے، جیسا کہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ 2 زبر اس طرح آتا ہے، یہ 2 زبر، یہ 2 زیر اور 2 پیش، ایک پیش سیدھا ہوگا ایک الٹا ہوگا، تو اس کو تنوین کہتے ہیں، تنوین ہے نا، اور جس حرف پر تنوین اسے منون کہتے ہیں۔ تو یہ بات تو ایسی اتنی مین نہیں، آپ اس کو ایک بار پڑھ لیجیے گا، یاد ہو جائے گی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب ایک دوسری بات یہ کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، جو کلمے کا آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم پڑھیں گے یہ حمزہ نون زبر ان اور حمزہ نون زبر ان، حمزہ 2 زبر ان، تو حمزہ 2 زبر ان پڑھیں گے تو اس میں ایسا ہے کہ حمزہ کے بعد نون ہے اور وہ نون ساکن ہے، اسی لیے اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح حمزہ 2 زیر ان، یا تو پھر حمزہ نون زیر ان، یا حمزہ 2 پیش ان، یا حمزہ نون پیش ان، تو اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ آخر میں نون کی آواز ہوتی ہے تنوین کی۔ تو اس میں ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ حروف میں جو ہم حرکات پڑھیں گے، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش والی جو حرکات ہیں، تو ان میں آخر میں نون کی آواز پیدا کریں گے۔ مخرج کا جو جس حروف کا جو مخرج ہے، مخرج کی آواز کے بعد تن آخر میں نون کی آواز لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں بھی جو حروف کی ترتیب ہے، تا اور تو ہے نا، زا اور ذال، تو یہ بھی کمپیریزن ہے حروف کا، چونکہ اس میں ہمیں آسانی رہے گی کہ یہ 3 اور یہ 3، یہ 3 اور یہ 3، ان میں فرق کرنا ہے۔ اور ویسے بھی تا اور تو میں فرق ہے، زا اور ذال میں فرق ہے، اسی کا نام مخرج ہے کہ حروف کو نکالنا۔ جب ہم درست طریقے سے مخارج نکالیں گے تو انشاءاللہ حروف کی صحیح طریقے سے حروف میں فرق ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اچھے سے مشق کریں، توجہ کے ساتھ سنیں اور خود بھی پڑھیں اور اس کی مشق جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان بھی انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائے گی، آپ بھی بالکل اچھے سے صاف پڑھ سکیں گے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہجے کس طرح کریں گے آپ دیکھ لیجیے گا، اور روا سے کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ بھی آپ دھیان سے توجہ کے ساتھ آپ سن لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر 3، تا 2 پیش تن، تن 3 تن۔ دوسرا یہ کہ جیسے ہجہ ہم نے کیا بالکل رک رک کے، روا ہجہ اور روا میں کیا ہے کہ ہم نے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا نام لیا، حرکت کا نام لے کر پڑھا تو یہ ہجے سے پڑھنا کہلایا، اور حرکت کا نام یہ بغیر پڑھے گی تو یہ روا سے پڑھنا کہلائے گا۔ تو یہ ہجہ اور روا دونوں سے ہمیں پڑھنا ہے۔ آئیے آگے، تو 2 زبر تن، تو 2 زیر 3، تو 2 پیش تن، تن 3 تن۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ ذال 2 زبر ذن، ذال 2 زیر ذن، ذال 2 پیش ذن، ذن ذن ذن۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ذال ہے، تو ہم نے جب پہلا سبق پڑھا تو ہم نے کچھ حروف کو ہم نے چن رکھا تھا کہ ان حروف کو 5 الف تک کھینچیں گے، یعنی زیادہ کھینچیں گے، جیسے جیم، دال، ذال۔ لیکن
इस रूल्स को यानी 5 अलिफ तक जो खींचना है हमें, 5 अलिफ की मिकदार के मुताबिक जो खींचना है, इसको पहले, दूसरे और तीसरे सबक तक। तीसरे सबक से चौथे सबक से जब हम हिज्जे करेंगे तो इन हरूफ को 3 अलिफ तक कर देंगे, यानी बहुत ज़्यादा नहीं खींचना पहले सबक की तरह। यहाँ पर हम कम खींचेंगे जैसा कि मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आइए आगे इस लाइन से मशक करते हैं। ज़ो दो ज़बर ज़न, ज़ो दो ज़ेर ज़िन, ज़ो दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन, सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। सीन बिल्कुल पतली आवाज़, सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। सौद दो ज़बर सन, सौद दो ज़ेर सिन, सौद दो पेश सुन, सन सिन सुन। ख़ास ख्याल रखें कि हुरूफ का फ़र्क करना है, जैसे कि आप तवज्जो से सुने आपको पता चलेगा। सन सिन सुन, सन सिन सुन। अब यहाँ बात रही कि दाल के बाद जो या दिया हुआ है, तो इस या को हम हिज्जे में नहीं पढ़ेंगे, रवा में पढ़ेंगे। रवा में भी नहीं पढ़ेंगे, हिज्जे और रवा दोनों में नहीं पढ़ेंगे। दाल दो ज़बरदन, ये लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आएगा। दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। दौद दो ज़बर दन, दौद दो ज़ेर दिन, दौद दो पेश दुन, दन दिन दुन। काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन। क़ाफ दो ज़बर कन, क़ाफ दो ज़ेर किन, क़ाफ दो पेश कुन, कन किन कुन। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन इन उन। आइन दो ज़बर अन, आइन दो ज़ेर इन, आइन दो पेश उन, अन इन उन। देखिए फ़र्क, पूरी लाइन को रवा से पढ़ेंगे तो फ़र्क मालूम होगा, जैसे अन इन उन, अन इन उन। ख दो ज़बर खन, ख दो ज़ेर खिन, ख दो पेश खुन, खन खिन खुन। गैन दो ज़बर गन, गैन दो ज़ेर गैन, गैन दो पेश गुन, गन गैन गुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वुन, वन विन वुन। फ़ा दो ज़बर फ़न, फ़ा दो ज़ेर फ़िन, फ़ा दो पेश फ़ुन, फ़न फ़िन फ़ुन। लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन।
را دو زبر رن، را دو زیر رین، را دو پیش رون، رن رین رون، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ تو یہ سبق مکمل ہوا، سبق نمبر 5۔ اس میں بالکل آسان ہے، آپ اس کی مشق کریں اچھے سے۔ حروف کی پہچان ہمیں ہو چکی، مخارج کی پہچان بھی ہو چکی کہ کس کو پر پڑھنا ہے اور کس کو پتلی آواز سے پڑھنا ہے، کس کو سختی سے پڑھنا ہے، کس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ تو بس یہاں پر دو زبر، دو زیر، دو پیش کی جو حرکات ہیں انہی کی مشق کرنی ہے، تاکہ یہ ہماری زبان پر ابھی سے چڑھ جائے، تاکہ آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جیسے کہ آپ نے دیکھا سبق نمبر 5 بالکل آسان ہے، آپ اس کی مشق کریں، گھبرائیں نہ۔ اگر زبان بالکل کھل نہیں رہی، آواز سے پڑھیں، جتنا زیادہ مشق کریں گے پڑھنے میں اتنا نکھار پیدا ہوگا۔ زیادہ توجہ مشق کے اوپر دیں، جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اسی طرح ہجے سے پڑھیں، یا تو ویڈیو کو اسٹاپ کریں پھر آپ اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، یا تو آپ پڑھیں پھر ویڈیو کو چلائیں کہ میں نے جس طرح پڑھا اس طرح یہاں پر آواز میری مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ تو اس طرح مشق کریں، اور اکیلے بیٹھ کر بھی اس کو مشق کریں۔ مشق کا مطلب ہوتا ہے بار بار اس کو پڑھنا، بار بار اس کی تکرار کرنا۔ تو جتنا زیادہ بار آپ پڑھیں گے اتنی ہی نکھار آپ کے اندر پیدا ہوگا، اتنا ہی نکھار آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور اتنا ہی اچھے سے آپ پڑھ سکیں گے، اور بالکل مخارج آپ کے زبان پر چڑھ جائیں گے، پھر آپ بالکل اچھے سے قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی تک آپ نے اگر اس ویڈیو کے نیچے جو لال بٹن ہے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیجئے، اور آپ کے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں کہ بھائی مدنی قاعدہ مخارج کے ساتھ سیکھنے کے لیے آسانی ہے۔ آپ بھی ویڈیو کو سنیں، ضرور سنیں اور اس کے مطابق مشق کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اس کو کامنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو دور کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔